یو پی، بہار، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال، اڑیسہ، یہاں کے جلسے اذان فجر تک ہوتے ہیں۔ پچھلے سال مظفر پور میں آدھی تقریر اذان فجر سے پہلے میری ہوئی، پھر اذان شروع ہوئی، چپ چاپ بیٹھا رہا میں، آدھی تقریر اذان کے بعد میں۔ تو ہم جو بول رہے ہوتے ہیں نا، آدمی اونگتا ہے، اب پھر کوئی نہ سبحان اللہ تو وہ بولے وہ یہ ہو بڑی ادب سے کمیٹی کے لوگوں آپ سے گزارش ہے، خدا کے لیے پیسے برباد مت، قوم کا وقت برباد مت۔ اگر ہمارے اس جلسے سے 2-5 لوگ بھی سدھر جائیں، دیندار بن جائیں، تو سمجھ لو جلسہ آپ کا کامیاب ہے۔ جو آدمی صبح 4 بجے تک جاگے گا، اس کا باپ نماز پڑھے گا فجر کی؟ اور ان کے ہاں دیکھ لیجیے، بغلیے ہیں ایک دم، انڈے سے لے کے بچے تک مسجد میں گھسے رہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں جب ایک دم بڑھوا ہو جاتا ہے نا آدمی، تب کھانستا مسجد میں آتا ہے۔ بہت کم جوان جو نماز پڑھتے ہیں ہمارے یہاں، اس لیے کہ پیر صاحب جنت کا ٹکٹ لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ارے ہمارے مرید بن جاؤ، ہم تم کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اس پیر صاحب ہے تو باپ جنت میں جائے گا؟ تیرا ابا کی جاگیر ہے جنت؟ نماز ایک نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا، گالیاں بکنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، بے شرمی، بے حیائی، جھوٹ، مکر و فریب، دغا، بے ایمانی، لوٹ کھسوٹ، انشاءاللہ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ آئینے میں چہرہ دیکھا ہے؟ جن کا آپ ذکر منا رہے ہیں غوث پاک کا، بے نمازی تھے وہ۔ جس غوث پاک کے نام کے نیاز کر کے آپ 18 دیگ چاول اور 8 دیگ قورمہ تھا، کیا تھا؟ دال پلاؤ، آپ پھونس گئے اپنی توند شریف میں، وہ غوث پاک بے نمازی تھے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت میں ہم ولیوں کو دولہا بنا کے بلائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ولیوں کے دشمنوں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا۔ دولہا کا ایک رتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ اور 6 مہینہ پہلے سے شیروانی کہاں بنوانی ہے، کوٹ کہاں سے لانا ہے، جوتا کہاں سے لے کے آنا ہے، اور وہ کارڈ کہاں چھپنا ہے، کیا ڈیزائننگ اس کی ہونی ہے، کتنے روپیہ کا کارڈ ہونا چاہیے، ٹینڈ کہاں کا لگنا چاہیے، میں کہاں کا آنا چاہیے، یہ ساری پلاننگ 6 مہینہ پہلے سے۔ اور جس دن دولہا بنتا ہے نا، ہو پوچھو کیا بہاریں اس کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بارات بغیر دولہا کے چلی جائے تو لوگ گھاس نہیں ڈالتے براتیوں کو، پانی نہیں پوچھتے جب تک دولہا نہ پہنچ جائے، اور دولہا پہنچ جاتا ہے، اور تو مت پوچھو، آپ بریانی، قورمہ، گلاب جامن، کاجو کتلی، برفی، لڈو سب کھائی۔ پتہ یہ چلا دولہا کے صدقے میں باراتی کی قدر ہوتی ہے۔ بے شک اللہ فرماتا ہے ولیوں کو حشر کے میدان میں دولہا بنا کے بلائے گے۔ کم از کم اس لائق بن جاؤ سنیوں کے غوث پاک کے باراتی بننے کے حیثیت سے آپ کا نام تو شمار کیا جائے، اور یوں کہ دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں۔ ہاں کوئی نہیں پوچھتا، چاہے 100 روپے کا جوڑا پہن کے براتی آئے، چاہے 1 لاکھ کا پہن کے آئے، جو کھانا 1 لاکھ کے پہن کر کے آنے والے براتی کو ملے گا وہی 100 روپے کا جوڑا پہن، اس لیے کہ سب کو پتا ہے گھر والوں کو یہ دولہا کے ساتھ براتی آیا ہے، بھلے ہی غریب ہے تو کیا ہے، لیکن آج تو اس کی آؤ بھگت کی جائے گی، ہے نا۔ حشر کے میدان میں بھی جب اللہ کریم اپنے ولیوں کو دولہا بنا کے بلائے گا تو پھر
ان کے باراتی جب چلیں گے ساتھ میں تو اللہ یہ دیکھے گا کہ دولہا آ رہا ہے بڑی شان کا عبد القادر جیلانی، آنے دو، یہ مال تھوڑا کچا بھی ہے تو چل جائے، جو ساتھ میں باراتی ہیں کوئی بات نہیں، آنے دو، آج دولہا کا چہرہ دیکھا جائے گا۔ آؤ بھگت باراتیوں کی ہوگی۔ کچھ دوست کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تو یہ آیت پیش کرتے ہیں دوسری کمپنی کے لوگ کہ بے شک سنیو تم جس کو پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ، جس غوث کو، کتب کو، ولی کو، نبی کو، پیر پیغمبر کو، یہ سارے اکٹھا ہو جائیں، پھر دوسری زبان میں عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، مخدوم اشرف سمنانی، یہ سارے ولی اکٹھے ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے یہ سب مل کے مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ کون کہتا ہے یہ؟ جن کے پجامے چڈی بن رہے ہیں وہ کہتے ہیں۔ ان سے کہہ دو یہ تمہاری کمپنی کے لوگ ہیں جو مکھی کا پر بنائے، ہمارے لوگ تو دنیا کی قسمتیں بناتے ہیں۔ تم کہتے ہو اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے؟ قرآن مقدس میں اللہ کا فرمان حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، جسے رب نے کوڈ فرمایا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ بے شک میں، کون کہہ رہا؟ حضرت عیسیٰ کریں، بے شک میں مٹی کے ذریعے سے پرندوں کی مورت بناتا ہوں۔ یخلقو، اللہ نہیں بناتا، اخلقو، میں بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں مٹی کے چڑیا میں، تو میرے دم میں وہ دم ہے کہ مٹی کی چڑیا زندہ ہو کے اڑنے لگتی ہے۔ تم کہتے ہیں اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ اللہ والا دیکھو کتنا کام کر رہے ہیں، پھونک مارا پھونک تو چڑیا زندہ ہو کے اڑنے لگی۔ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو گیلی مٹی لاتے تھے، چکنی مٹی تالاب والا سے، تو مرغی بناتے تھے، اس کا انڈا بناتے تھے، چھوٹے چھوٹے اس کے چھوٹے بچے بناتے تھے، لیکن ہم زندگی بھر پھونک مارتے رہے، وہ چڑیا نہیں بنے گی اڑ کر کے جو اڑنے کے لائق ہو۔ مٹی تو مٹی ہے، مگر اللہ والوں کے اندر اتنا دم ہوتا ہے، مٹی کی چڑیا بناتے ہیں اور پھونکتے ہیں تو زندہ ہو کے چڑیا اڑنے لگتی ہے۔ ینفخو، اللہ دم نہیں کرتا ہے، انفخو، عیسیٰ کہتے ہیں میں دم کرتا ہوں تو چڑیا زندہ ہو جاتی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں مادرزاد اندھوں کو اچھا کرتا ہوں۔ اگر کوئی ماں کے پیٹ سے بلائنڈ پیدا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں اپنا دست قدرت پھیر دوں اس کے چہرے پہ، اللہ اس کی دونوں آنکھیں روشن کر دیتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَلَا أَبْرَصَ، اللہ فرماتا ہے، عیسیٰ کہتے ہیں میں کوڑھیوں کو اچھا کرتا ہوں۔ دنیا کے نقشے پہ آج تک کوئی میڈیکل کالج ایسا نہیں ہے جس نے کوڑ کے مرض کا مکمل علاج ڈھونڈ لیا ہو۔ جو مرض لا علاج ہو، اللہ والے ایک چشمے سے میں وہ مرض بھی دور کر دے۔ بلا برس، اسی پہ بس نہیں، فرماتے وہ احیل موتا باذن اللہ، میرے رب نے مجھے وہ پاور دیا ہے، اگر میں مردے کو ٹھوکر مار دوں تو مردہ زندہ ہو کے بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایسا بابا اگر آ جائے آپ کے یہاں، اس گاؤں کا نام ہے کیا؟ عظیم نگر میں آ جائے تو لوگ چاروں طرف سے دیواریں چین بنانے گے، حضرت آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، بنگلہ آپ کا ہم بنائیں گے، گاڑی ہم لا کے دیں گے، جتنا پیسہ چاہیے آپ لے لیجئے، آپ ہمارے یہاں رہیے، اس لیے کہ کوئی بھی جب مرے گا تو آپ کو زندہ کرنا پڑے گا، اس کی تو نکل پڑی بابا کی۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں احیل موتا، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، یحیی نہیں، میں زندہ کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، رب نے مجھے پاور دیا، میں ٹھوکر لگا دوں تو مرا ہوا بندہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم ابھی کھانا کیا کھا کے آئے ہو، مرغا کھایا ہے کہ بکرا کھایا ہے، یا کفار کھایا ہے، یا ابو الکفار کھایا ہے، یا تیتر کھایا ہے کہ بٹیر کھایا ہے، دال چاول کھایا ہے، روٹی سبزی کھائی ہے، چٹنی روٹی، میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے کیا کھانا کھایا ہے، اور میں یہ بھی تمہیں بتاتا ہوں تمہاری اماں نے پتیلی میں کیا بنا کر رکھا ہوگا۔
میں نے کیا کھانا کھایا ہے، یا تو جو میرے ساتھ کھائے ہیں وہ جانتے ہیں، یا جس نے مجھے کھلایا ہے وہ جانتا ہے کہ آج ہم نے کیا کھانا کھلایا ہے۔ لیکن میں اگر آپ میں سے ایک ایک کا نام لے کے بتاؤں گا، آپ نے گھر میں یہ کھایا ہے، آپ کی امی نے یہ بنا کے رکھا ہوا، آپ نے یہ اتنی روٹی کھائی ہے، تو آپ کہیں گے قسم خدا کی ایسا مولانا تو پہلے گا۔ ارے مزہ آ گیا حضرت، کیا بات ہے، آپ تو بڑے پتیلے بزرگ ہیں۔ اللہ حضرت عیسیٰ کی بات کوٹ کیا رب نے کہ ہم تمہیں خبر دیتے ہیں کہ تم کھا کے کیا آیا ہو، تمہاری اماں نے پتیلی میں کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ سننے لوگ کہاں سے لاتے ہیں؟ بھائی صاحب قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، میں اپنے ابا کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ کیا تم سورداس لوگوں کو قرآن سمجھنا نہیں آتا؟ ولیوں کا پاور پلے نہیں پڑتا؟ رب نے جو اپنے محبوب بندوں کو اختیارات دیے ہیں کیا شعور کی کہ جھروکے سے دل کے نہا خانے تک وہ نہیں پہنچا ہے؟ یہ تو اللہ نے کوڈ کیا ہے، رب نے پاور دیا ولیوں کو۔ آپ جانتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، ولیوں کے دشمنوں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا۔ چرواہا دیکھا آپ نے 100 20 50 بکریاں بھیڑ لے کے چرواہا جب چرانے نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے، سیدھے سیدھے چلتی ہے بکری بھیڑ تو ٹھیک ہے، اگر کسی کے کھیت میں منہ مارنا چاہنا تو ڈنڈا چل سیدھے۔ حشر کے میدان میں جب اللہ کے بدوں پیاروں اور اچھوں ولیوں کے دشمن مڑ مڑ کے غوث اعظم کی کرسی کی طرف دیکھیں گے، خواجہ صاحب کی کرسی کی طرف، میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی میں نوٹ کرتا ہوں قرآن کی آیت ہے، جب یہ دیکھیں گے نا یہ ہم تو ان کی شان بڑی تو نہیں کرتے، یہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے پیر پیغمبر ولی نبی اللہ کیا کانپتے ہوں گے، کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں میاں جی، کانپتے ہوں گے تمہاری برادری کے لوگ، تمہاری کمپنی کے لوگ۔ اللہ کے ولیوں کا رتبہ اور مقام یہ ہے، نبی محترم فرماتے ہیں عرش کے سائے کے اندر اللہ کے ولیوں کے لیے گولڈ کی کرسیاں بچھائی جائیں گی، سبحان اللہ، سونے کی کرسی بچھائی جائے گی۔ جب پلٹ کے دیکھیں گے ارے یہ فرشتے چل سیدھے جہنم کی طرف، کہاں دیکھتا ہے؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، چل سیدھے جہنم کی طرف۔ آئیے قرآن کریم 25واں پارہ، اللہ نے ارشاد بتا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ۔ بے شک ولی لوگ امن و شانتی کی جگہوں میں ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے امن و شانتی کی؟ جنت ہے، جنت، گارڈن، باغیچہ جس میں چشمے ہیں پانی کے۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، یہ اللہ والوں کو اللہ کریم نے جنتی ڈریس پہنا کے، قریب و قنادیس کے لباس پہنا کر کے گولڈ کی کرسیوں پہ متقابلین آمنے سامنے بٹھایا ہے، آمنے سامنے۔ میں نے کہا اللہ کیا ان کا کوئی احسان تھا؟ تو اللہ کہتا نہیں، کذالک، یوں ہی میری مرضی، اور تم اسی پہ مرے جا رہے ہو۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں نے ان کی شادیاں بھی، ولیوں کی شادیاں جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دی ہیں۔ اللہ تو شادیاں کر رہا اپنے ولیوں کی، یہ پاکھنڈی کیا بنانے نہیں رہا تو کسی کچھ چلے گی نہیں۔ قرآن یہ بریلی شریف نہیں ہے، قرآن شریف ہے۔ ہاں، اس لئے کہ جب بھی عشق و محبت کی بات ہوتی ہے، پیار کی بات ہوتی ہے، ولیوں اور نبیوں کے اختیارات کی بات ہوتی ہے، تو لوگ ارے یہ بریلی بھی لوگ اتنا مانتے تو ہو کہ سنی جو ہے پیار کی اور محبت ہی کی بات کرتا ہے، عشق کی الفت کی بات کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بول رہے ہیں، اللہ کریم اپنے ولیوں کے لیے جنتی حوروں کے ساتھ ان کا نکاح فرماتا ہے۔ میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ تو اللہ کہتا اینن، بہت بڑی بڑی آنکھیں ہیں۔ حسن کے اندر آنکھوں کی بڑی اہم بھومکا ہوتی ہے۔ نیپال، چائنا،
بھوٹان، تبت، ملیشیا، انڈونیشیا، اتنے خوبصورت جیسے ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، اور آنکھیں پتہ ہی نہیں چلتا آنکھ ہے بلیڈ میں چیرا ہوا اس کا، یعنی ساری خوبصورتی میں پانی گر جاتا ہے۔ اگر آنکھیں چھوٹی ہوں، پتلی ہوں، تو بس سارا کا سارا ستیاناش ہوتا۔ میں نے اللہ وہ کیسی حوریں ہوں گی جو جنت میں تیرے ولیوں کی دلہن بنائی جائیں گی، اللہ کہتا ہے حوریں بہت بڑی بڑی آنکھیں ان کی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے چاہے دولہا جس کی شادی ہونے والی ہو ایک دم بجھٹا ہوتا ہے، ہاں کالا کالا کلوٹا، وہ بھی اپنی امی سے کہے امی ایسی دلہن ڈھونڈنا، ایسی ڈھونڈنا جیسے ٹیوب لائٹ ہے۔ نے مہودے جی کوا صاحب ہمیں اپنے رخ زیبا کی زیارت فرمانا ہے، ایک بڑا فیوج ہے ایسے ڈھونڈنا یہ حالت ہے۔ اگر سب لوگ ایک دم ٹیوب لائٹ ہی ڈھونڈنے لگ جائے تو بیچاری جو عورتیں تھوڑی کالی ہیں، سانولی سنولی ہیں، تو وہ کہاں جنت، یا مطلب یا تو مر جائے وہ۔ حنفی المسلک کا ایک مذہب کا یہ دستور، طریقہ، آئین ہے، کفو دیکھا جائے، مطلب بہت پڑھی لکھی عورت کی شادی، لڑکی شادی بھینس چرانے والے ساتھ مت کریں، اور بہت زیادہ پڑھے لکھے جوان کی شادی کسی بکری چرانے والی لڑکی سے مت کر دیا، تو کفو دیکھنا برابر ہی ہے۔ بہت خوبصورت عورت کی شادی کلواس کے ساتھ مت کر دینا۔ اگر ایسا کرو گے تو روز ٹینشن رہے گا، روز۔ پہلے ایک شاعر کی بات سنا دوں، علماء جانتے ہیں ایک شاعر تھا چرکین، ہاں بڑا بدماش شاعر تھا، ایک دم ایسے ہی کالا تھا جیسے کالی ٹوپی نہیں ہوتی، ایک دم ایسے ہی، اور یہ کبھی کبھی قسمت لڑ جاتی ہے، اس کی عورت اتنی خوبصورت سے ٹیوب لائٹ۔ کبھی ایسے جوڑے آپ کو دکھ جائے نا روڈ پہ سڑک پہ تو ہر کوئی مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، کیا 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 اللہ تیری قدرت، سبحان تیری قدرت کہتے ہیں نا لوگ، گھوم گھوم کے دیکھتے ہیں۔ تو چرکنوا جو تھا وہ کالا کالا تھا، اس کی بیگم بہت اچھی خوبصورت تھی۔ پہلے دن سے جھگڑا شروع ہو گیا، پہلی رات سے۔ ایک دن وہ کوئی ایک مصرع بنایا اور دوسرا مصرع نہیں بن رہا تھا اس کا، گھر پہ آیا، نہ پانی پیے نہ کھانا کھائے۔ یہ شاعر لوگ جانتے ہیں اگر شعر کا ایک مصرع بن گیا تو دوسرا کا بننے میں کبھی 3 دن لگ جاتے ہیں، ڈھونڈتے رہیے، قافیہ بٹھاتے رہیے، کہیں حرف ربی زیادہ ہو گیا، کہیں ضحاف واقع ہو گیا، کہیں سکتہ طاری ہو جاتا، بیٹھتا نہیں دوسرا مصرع، کئی دن لگ جاتے ہیں۔ تو بیچارہ پریشان آیا، گھر پہ نہ پانی پیے نہ کھانا کھائے۔ تو بیگم نے کہا جناب محترم عزت مآب پانی نوش فرما لیں، چائے پی لیجیے، کھانا کھا لیجیے۔ ارے نہیں بیگم ایک مصرع نہیں بن رہا، جب تک بنے گا نہیں کھاؤں گا نہیں۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، کیا بنایا آپ نے؟ کہا صبح سے شام ہونے کو آئی اب تک نہیں بن پایا۔ کہا بولیں تو صحیح کیا بنایا آپ نے؟ کہا میں نے بنایا زاغ کی چونچ میں انگور، خدا کی قدرت، کوا کے منہ میں انگور ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ زاغ کی چونچ میں انگور، خدا کی قدرت۔ اچھا بیٹھے، بیٹھ گئے، وہ پالتی مار کے بیٹھ گئی اس کی بیگم۔ کہا آئیے ذرا اپنا سر ہمارے اس ران پہ رکھ کے تھوڑا آرام فرما لیں۔ جلدی سے آیا، اپنی منڈی رکھا اپنے بیگم کے ران پہ، اور پھر اس کا منہ دیکھنے لگا۔ بیگم بتائیے نا، کہا پھر سے فرمائیے آپ نے کیا بنایا؟ کہا زاغ کی چونچ میں انگور، خدا کی قدرت۔ کہا بن گیا؟ کہا جلدی بولی بیگم۔ کہا حور کی گود میں لنگور، خدا کی قدرت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، تو جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں ان سے بڑے ادب سے عرض ہے، گزارش ہے، بس یہ دیکھ لو کہ عزت دار لڑکی ہو، شریف ہو، گھر کے کام کاج جانتی، بڑوں کا ادب کرتی ہو، چھوٹوں سے محبت کرتی ہو، شوہر کے حقوق پہچانتی ہو۔ آج تو پیسوں پہ شادیاں ہوتی ہیں، منگتوں کی ایک ٹولیاں بھک منگوں کے ہمارے، یہ دیجئے، یہ دیجئے، 4 پہیا دیجئے، پھٹپٹیا دیجئے، وہ بلٹوا دیجئے، فرال، بھک منگے اتنے جو گاڑی حضرت برات میں لے کے اس کا کروا لے لیتے ہیں۔ اتنے مکار حرام خور لوگ۔
یہ حالات ہمارے ہیں۔ اگر کسی باپ اور ماں کے کوکھ سے، باپ کے نطفے سے 5-6 لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہو گئی اور غریب آدمی ہے، تو ہم نے یہ پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ باپوں نے اور ماؤں نے قوم کے ان سفید پوش بھیڑیوں کی بنیاد پر اپنی بچیوں کے ساتھ آگ لگا کر کے خودکشی کر لی، کچھ کنویں میں ڈوب کے مر گئے بچیوں کے ساتھ۔ کون ذمہ دار ہے اس سڑے ہوئے سماج کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ آپ نے 18 دیگ کھانا بنایا، 8 دیگ آپ نے جو ہے دال وال دبرایا ہوگا، پیسے لگے نا اس میں؟ کیا کبھی ہماری سوچ یہ بھی بنتی ہے ہم پیسے اکٹھا کریں قوم کی غریب بچیوں کی شادیاں فری آف چارج کروائیں؟ کیا سوچ بنتی ہے ہماری؟ ہم کس ڈھنگ سے غوث پاک کی چاہنے والے ہیں؟ کس اینگل سے حضور غوث پاک سے پیار کرتے ہیں؟ جھوٹ، فریب، مکر، دغا، اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اگر ہم اسوہ محمدی، اسوہ غوث اعظم کو فالو نہیں کرتے ہیں تو ہم مکے پکے جھوٹے ہیں محبت میں غوث پاک۔ ہم بھی اتر پردیش سے بلونگ کرتے ہیں۔ جب شادی جس دن ہوتی نا تو لال لال گمال ہوتا ہے دلہا کے پاس میں، ہاں دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، وہ ایسے لیے اس دن گنگوا بن جاتا ہے مرد، ہاں جس دن دلہا بنتا ہے نا گنگا بن جاتا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ بھکاریوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے جس کو شہبالہ کے فہرست میں گنا جاتا ہے، ہاں اب پہنچا تو سب کھا لیا، مطلب پکوڑی بھی کھا لی، ناشتہ بھی کر لیا، تھمس اپ سب بھی پی لیا، جب کھانا کھانے کا وقت آتا تو ان کے لیے اسپیشل کرسیاں پھر سے صاف کی جاتی ہیں، ڈش ڈھنگ کی لگائی جاتی ہیں، بوٹیاں چن چن کے رکھا جاتا ہے۔ تو اب یہ ٹیم پہنچتی ہے منگتوں کی وہاں کھانے کے لیے، اب چپ پہ بیٹھتے ہو، بھائی صاحب بسم اللہ کیجیے، بھائی صاحب بسم اللہ کیجیے، تو منگتوں میں ارے دلہا کا دلہن کا ابا کدھر، بلائیے نا اس کو، وہ بلٹیا کدھر، بلائیے اس کو۔ اچھا آیا بیچارہ تو اس کی حیثیت جو دلی دے دے، اب بھی نہیں کھا رہا تو پھر اسی میں سے منگتوں ہے تو ارے ان کو بھی تھوڑا 2500 روپیہ دیجیے، ارے بھکاریوں کو منگتوں کو۔ یہ ایسا ہے کہ نہیں مجھے بتائیے، او اتر پردیش کے لوگ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو دولہا راجہ بن کر کے بڑے شان سے گئے بھیک مانگنے کے لیے، منگتے کہیں کے اللہ ایسے بھیک مانگنا ہے تو خواجہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، ہزاروں لاکھوں منگتے پلتے ہیں ان کی بھیک پر ٹکڑے پہ۔ اللہ فرماتا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ حاکم بھیک منگا ہوتا ہے، منگتا ہوتا ہے، کلاش ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، نہیں دیجیے صاحب۔ اس منگتے پن کو معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عزم مصمم کرو کہ مجھے اپنے بیٹے کی شادی میں پھوٹی کوڑی نہیں لینا ہے۔ حضرت میری تقریر سن سن کر کے ایک بندہ جس نے مجھے دیکھا نہیں، ملاقات کبھی نہیں، کویت میں رہتا ہے، آج کے 1 ہفتہ پہلے اس کا فون آیا، حضرت ہم اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات تو نہیں ہے، دیوریا ضلع کا، اور نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا، صرف ویڈیو سنی میں نے آپ کی، لیکن میں نے عزم مصمم کیا ہے کہ اپنے بچے کی شادی میں 1 پلیٹ نہیں لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابھی 1 مہینے بعد قربان یا رسول اللہ۔ وقت پر اگر کوئی بات قوم کو سمجھائی جائے تو ان کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن آدھی سنیں تو پیاز اور بیاز والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی گھڑی کی سوئی 1 بجے کو آگے پار کرتی ہے نا تو پھر وہ ادھر ارے ویسا سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بہت مزہ بہت آیا۔ معین اختر صاحب کی اللہ کہ کیا ہے کری تھی فلاں شاید تو ایسا ہدایہ پوری میں بھی ہل گئی۔ بھائی صاحب مت ہلیے، بھلائی آپ اس میں ہے، فجر کی اذان ہو تو بستر چھوڑ کے اللہ گھر میں پہنچ جاؤ، ہاں جب تو جلسہ ہے، ورنہ یہ جلسہ کسی کام کا نہیں ہے، منہ پہ آپ کے پھیر دیا جائے گا۔ تو اللہ کریم اپنے دوستوں کو ان کی جو ہے شادیاں کرا۔ اچھا ایک اور مثال پیش کر دوں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے استاد امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے،
اتفاق دیکھیے مقدر، بیگم بہت خوبصورت مل گئی اور امام آمش جیسے کالی ٹوپی گلافی کباب ایسے کھانے کا. پہلی رات سے جھگڑا شروع ہوا تھا، 3 لڑکے پیدا ہو گئے، تب تک جنگ چالو تھی. بیگم ارے میں کہاں تیرے کلوے کے ساتھ آ گئی، میرے باپ نے میری ماں نے میری قسمت توڑ دی. 3 بچے ہونے کی بات بھی جنگ چلتی رہی ان کی. روز روز کے تانے سے حضرت بھی تنگ آ گئے تھے، محدث تھے. ایک دن بیگم نے کہا آج پوری رات کلوا تیرے سے بات نہیں کروں گی. قسم کھا لی، اللہ کی قسم پوری رات تجھ سے بات نہیں کروں. ان کو تھوڑا غصہ آ گیا، اگر تو نے آج رات میں مجھ سے بات نہیں کری تو تیرے کو 3 طلاق دے ماری. کہہ تو دیا، لیکن پھر احساس ہوا بڑی ضدی ہے یہ مانے گی. اور جیسے کل کی تاریخ لگی نا، فجر کی اذان ہوئی اور وقت فجر شروع ہوا تو یہ نکاح سے نکل جائے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. اچھا یہی سمجھ میں آتا ہے، پہلے تو طلاق دے لیتے ہیں. گیا اللہ مولانا معین صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، میں نے یوں نہیں دیا تھا، بڑے غصے میں طلاق دے دی. اب باہر جب ان کو پرکریا کا پتہ چلتا نا حضرت میں نے یوں نہیں، غصے میں طلاق دی تھی. تو میں نے اس بندے سے پوچھا ایک بار، جب میرے پاس مسئلہ پوچھنے آیا، ہم نے کہا مجھے ایک بندہ بتا دو جو شادی کیا ہو، پہلی رات کمرے میں جائے، شہر کی سب سے بڑھیا دکان سے، حلوائی سے بڑھیا قیمتی مٹھائی 1000 روپے کلو والی جو ہے بڑھیا بڑھیا پھل فروٹ والی اور انجیر والی مٹھائی لے کے آئے، ہاں کاجو کتلی لے آئے، اور کمرے میں جائے، السلام علیکم بیگم میں بہت خوش ہوں، اللہ کا قسم بہت خوش ہوں، یہ مٹھائی کھائی ہے، میں نے تمہیں 3 طلاق دیا. ایسا کوئی کرتا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہوتا ہے. خوشی میں کوئی طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو غصے میں آتی ہے نا. ان ابغض اللہ الحلال الطلاق. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلال چیزوں میں سے سب سے بری چیز طلاق ہے اللہ کے نزدیک. مگر نمک تیز ہوا 3 طلاق، مرچی زیادہ کم ہوئی 3 طلاق. کیا لاجک ہے؟ سمجھتے ہو طلاق کس بلا کا نام ہے؟ شادیاں کتنے اہتمام کے ساتھ ہوتی ہیں، گڈی اور گڈا کا کھلونا سمجھا آپ نے. اس لیے جو شادی شدہ ہو وہ بھی کان کھول کے سنو، اور جو ویٹنگ لسٹ میں ہے وہ بھی سن لیں کہ نکاح طلاق دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے ازدواجی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے اور ایسے نسلوں کی افزائش کے لیے ہوتا ہے جو غلام مصطفیٰ بن کے زندگی گزارے. تو حاشیے ذہن سے طلاق کا لفظ نکال کے باہر پھینک دیں. تو عرض میں کر رہا تھا کہ کہہ تو دیا کہ اگر آج تم نے بات نہ کری نا تو تیرے کو 3 طلاق. اب بھاگتے بھاگتے حضرت امام اعظم اپنے شاگرد کے پاس آئے، امام آمش، رات کے عشاء کے بعد. کہا بیٹے نعمان، ارے حضرت کیسے آگے اتنی دیر رات گئے؟ ارے ہم کو بلا لیا ہوتا. نہیں بیٹے کام کی جیسے ہی تھا. حضرت کیسے آنا؟ کوئی بیٹھی تشریف رکھیے. کہا بیٹا تجھے تو پتا تیری استانی امی کتنی ضدی ہے. کہا ہو تو معلوم ہے. ہوا کیا؟ کہا آج اس نے ایسا کہا تو میں نے ایسا کہہ دیا. بیٹا کوئی راستہ نکال، کوئی راستہ نکال، اس لیے کہ جیسے کل ہو جائے گی ویسے نکاح سے نکل جائے تو بچوں کو سنبھالے گا کون؟ کہا حضرت جائیے. ارے جائیں گے ہم، وقت میں پہلے راستہ بتا، اس کا راستہ بتا. کہا جا ٹھیک ہے. بلایا مؤذن کو امام اعظم نے. کہا حضور کیا بات؟ کہا آج صبح میں فجر کی اذان وقت شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے لگانی. کہا لگا دیں گے، اس میں کیا بات ہے؟ فجر کا وقت شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے اذان لگاؤں گا آج. کہا ٹھیک ہے جائیے. کہا حضرت اب جائیں، آپ آرام فرمائیں. اور میں نے مؤذن کو بول دیا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا. جاتے جاتے پھر ارے بیٹا آپ سمجھا دینا مؤذن کو سو نہ جائے، مؤذن کو بتا دینا سو نہ جائے. کہا ٹھیک ہے آپ جائیے. تو حضرت اب آئے حضرت، اس طرف کمرے میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیگم بیٹھی ہوئی. وہ انتظار میں، یا اللہ صبح جلدی ہو، یا اللہ صبح جلدی ہو، اس کے نکاح سے نکلوں، یا اللہ صبح جلدی ہو. وظیفہ چل رہا ہے بیگم کا، یا اللہ صبح جلدی ہو، اس کے نکاح سے نکلوں، اس کے نکاح. اور حضرت یا اللہ مؤذن سونا جائے، یا اللہ مؤذن سونا جائے، یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یا اللہ مؤذن سونا جائے. پوری رات یہی پرکریا چالو تھی دونوں طرف سے. جیسے مؤذن نے اذان لگائی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر،
جھٹ سے کود کر کے بیگم گیلری میں آئی، الحمدللہ آج میں تیرے نکاح سے نکل گئی۔ تو حضرت نے کہا الحمدللہ اذان 1 گھنٹہ پہلے لگوا دی، کہاں جائے گی؟ کہاں جائے گی؟ تو یہ ہوتا ہے کفر۔ دیکھیں رشتہ ڈھونڈنے نکلے نا تو پیسہ مت دیکھیے۔ شادیاں 4 وجہوں سے ہوتی ہیں۔ شادی یا تو خوبصورتی دیکھ کے کی جاتی ہے، یا دولت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یا حسب نسب کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یا دینداری کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم نے شادی حسن و جمال کی بنیاد پہ کی تو اللہ یہ حسن زائل کر دے گا۔ اگر تم نے دولت کے لیے شادیاں کری ہیں اللہ تمہیں منگتا بنا دے گا، بھکاری بنا دے گا۔ اگر تم نے حسب نسب کی بنیاد پہ بڑا خاندان لمبا چوڑا ہے، ضرورت پڑی تو 100 لاٹھیاں آ جائیں گی ہمیں طرف، تو اللہ تمہارے دنات میں ذلت میں اضافہ کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں شادی کے لیے نکلو تو دیندار لڑکی ڈھونڈو، اللہ تمہاری شادی میں برکتیں پیدا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی لڑکی بہت کم لوگ ڈھونڈتے ہیں، بہت کم ڈھونڈتے ہیں، اور بیچاری آ بھی گئے برقع اور کپڑے تو بوڑھیا کہتے ہیں ارے ابھی تو کھیلنے کے دن ہے، ابھی تو کودنے کے دن ہے، ارے تو نے کیا نقاب وقاب پہن رکھا ہے، یہ بوڑھیا کہتے ہیں۔ اللہ ان سب کو جلدی موت دے دے، معاشرے کی ستیاناسی کے سبب بن رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا کل کی کل برتنے کی چیز ہے، دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز کا نام نیک عورت ہے۔ ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، جب رشتے ڈھونڈنے کے لیے عورتیں نکلی ہیں 10-15 کا گول بنا کے، آج اس کے ہاں جا کے کھا کے آ جائے گی خوب ٹھونٹ ٹھاس کر کے، لڑکی دیکھنے جا رہی ہے، ہاں بیٹیا تھوڑا چل کے بتاؤ نا، لنگڑی تو نہیں ہے، بلکا رہی ہے، گونگی تو نہیں ہے، چلا کے گھما کے ٹھیلا کر کے یہ سب دیکھیں گے، خوب کھایا پلا بریانی قورمہ متنجن، ہاں بہن چلتی ہیں انشاءاللہ آپ کو فون پہ جواب دیں گے، یہاں کھا لیا آپ دوسری کا ارے 10 جگہ حضرت کھا لیتی ہیں۔ او حرام خور عورتوں، تمہاری غیرتیں مر گئی ہیں، تم نے یہ حرام کے کھانے کھائے۔ پہلے ہی سے جانچ پڑتال کر لو سائڈ سے ادھر سے ادھر سے، اور یقین ہو جائے تو اب جاؤ اس کے ہاں شادی کا پیغام لے کر کے، کھا کر کے 5,000 10,000 کا جو چورا لگایا ہے تم نے، یہ حرام کا کھایا تم نے، بے شک ایسا اس کا واپس کرو۔ مگر یہ ٹیم بنی ہوئی عورتوں کی، اور نہیں صاحب نکلیں گے گھومنے گے، آج اس کے ہاں کھائیں گے کل اس کے ہاں کھائیں گے۔ اور جب کسی بھی لڑکی کو 3-4 مرتبہ رشتے ریجیکٹ کر دیے جائیں نا تو اب اس کے گھر رشتے نہیں آتے ہیں۔ یہ لوگ یار کچھ تو کمی ہے جب یہ لوگ اس کا رشتہ نہیں مانتے ہے، یہ ہوتا ہے۔ آپ بتائیے کتنے بڑے قاتل آپ ہیں، وہ مائیں بہنیں کتنی بڑی ظالمہ ہیں ان مسلم بچیوں کے لیے جن کی زندگی کو انہوں نے جہنم بنا کے رکھا۔ غوث پاک کے جشن منانے کا کیا مطلب ہے؟ کرامتیں سننا۔ میرے غوث کروٹ لیتے تھے تو کرامت کا نزول اور صدور ہوا کرتا تھا، پل پل کرامت۔ کرامتوں سے قوم زندہ نہیں رہتی، قوم زندہ رہتی ہے کردار و عمل کی بنیاد پر۔ غوث پاک نے کہا کیا ہے، کیا کیا ہے، اس پہ عمل کیجئے، اس کا نام غوث پاک کی محبت ہے۔ ہمارے اپنے علاقے میں تو مرغا پال کر 6 مہینہ سے، ٹینی مرغا، مٹکا مرغا، تندرست والا، 11ویں کریں گے مرغا۔ تو دوسرے ہمارے برادران، ہاں تمہیں پتا نہیں کسی غیر اللہ کے نام پہ جانور پالنا ذبح کرنا یہ حرام ہے، شرک ہے، شرک۔ میں نے کہا بیٹے یہ تو بتا دی یہ لکھا کہاں ہے؟ کیا بات ہے؟ اگر کوئی بسم الغوث الاعظم پڑھ کے مرغا ذبح کرتا ہے یہ شرک ہے، کفر ہے۔ بسم الغوث اعظم پڑھ کر کے بکرا ذبح کرتا شرک ہے، کفر ہے۔ لیکن کوئی بھی بکرا اور مرغا پالنے والا بھلے ہی نام رہے غوث پاک کا، جب ذبح کرتا بسم اللہ اللہ اکبر یہی پڑھتا ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔
کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے. اگر تم اللہ کی آیتوں کو مانتے ہو نا تو اس میں سے کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے. یہ قرآن شریف کے 8ویں پارے میں موجود ہے. وہ تو فاتحہ کہاں لکھا ہم نے محمد جی؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں فاتحہ لکھا ہوا. اچھا یہ پوچھتے کس سے ہیں؟ کیلا بیچنے والے جی، ہاتھ گاڑی چلانے والے سے، رکشہ کھینچنے والے سے. سننے سے بتائیے نا اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اس سے کہہ دو بھائی صاحب کبھی ہم جیسے لوگوں سے ملاقات کر لیا کیجیے. انشاءاللہ دن کے 12 بجے اگر تمہیں ہم تارے نہ دکھا لیں تو اصلی باپ کی اولاد نہیں ہے. ہاں اللہ فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ان سے پوچھو جو جانکار ہیں اور جاہل ہو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. تم کتنے بڑے جاہل ہو، جاہلوں سے پوچھتے پھرتے ہو علم غیب کا ثبوت کہاں پر ہے؟ جاہلوں سے پوچھتے پھرتے ہو کہ غوث پاک کی نیاز کرنے کا ثبوت کہاں؟ ہم سے پوچھو نا. ہم جواب دے رہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ رسول اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین. اللہ کا حکم ہے اس میں سے کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا. تو کیا فاتحہ پڑھنے والا جنتر منتر پڑھتا ہے؟ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں کیا پڑھتا ہے؟ سورہ کافرون، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 1 مرتبہ، سورہ ناس 1 مرتبہ، سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور کچھ متفرق آیات پڑھتا ہے. اور پھر اسی کو پڑھ کر کے جو ہے وہ دعا مانگتا ہے. اس میں اللہ کا ذاتی نام بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے. اللہ کا حکم ہے نا جس پہ اللہ کا نام لیا گیا اس میں سے کھاؤ. تو ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذاتی نام، اللہ کا صفاتی نام. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ارے سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھنا کہاں لکھا گیا؟ ہم نے کہا بدھو میاں تم پیچھے رکھ کے کر لو نا، ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں. کرو تو صحیح. ہم آگے رکھ کے کرتے ہیں، تم پیچھے رکھ کے کر لو. یہ کوئی جھاڑے کی بات تو ہے بھی. بولے یہ پہنچتا تھوڑی تم لوگ پہنچاتے ہو. ہم نے کہا یار ہم کو تو پتا نہیں ہے، اگر تم قبر میں گئے تو تم بتا دو پہنچتا کہ نہیں پہنچتا. جو کوئی یہ کہے کہ یہ اللہ کے ولیوں قبروں میں سوئے مردوں کے پاس فاتحہ نیاز کا سامان نہیں پہنچتا ہے تو سب مل کے فیصلہ کر لو جو تمہارا سب سے بڑا فقیر جماعت ہو، امیر جماعت جو سب سے بڑا متقی پر پوری پیشانی کالی ہو گئی ہو، اس کو پکڑ کر کے ایک نئی قبر کھود دو قبرستان میں اور اس کو زندہ ہی اندر ڈال دو. بریانی، پلاؤ، حلوے جلوے، پانی سانی سب رکھ دو اور پیک کر دو پورا قبر. اور پھر اس کے بعد 1 ہفتہ سب مل کے پورے شہر کے لوگ اپنے مردوں کی فاتحہ لگاؤ اور 7 دن کے بعد اس کو کہہ دو 7 دن تم اندر اندر دیکھتے رہنا کچھ آیا کہ نہیں. لوگ گھر والوں نے فاتحہ پڑھی تھی، مرغا، بریانی، قورمہ کے نیاز گئے تھے، کس کس قبر میں آیا کہ نہیں آیا. 7 دن کے بعد ہم تمہیں نکالیں گے قبر سے. پھر جب تم بتاؤ گے نا کہ ہاں بالکل نہیں پہنچا ہے ہم مان لیں گے. لیکن 7 دن کے بعد جب نکالے جائیں گے نا تو نہ دیکھنے کے لائق ہوں گے نہ سونگنے کے لائق ہوں گے. سڑ کر کے مر چکے ہوں، مر کر کے سڑ چکے ہوں گے اپنی قبر میں. کتنے جھوٹے لوگ ہیں، ایسی اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں، ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بکواسیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے رتبے بڑھائے، اعزاز عطا فرمایا اپنے ولیوں. اللہ یہ بھی ارشاد ماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. حشر کے میدان میں تمہارا جگری دوست بھی تمہارا دشمن بن جائے گا مگر اللہ والوں کی دوستی حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا. سبحان اللہ. قرآن شریف. ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جنت ہے، اس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو ولی ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ یہ قرآنی آیات میں پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نے حدیث نہیں پڑھی ہے، قرآن ہی کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ اور فرماتا ان اولیاءہ الا المتقین. اللہ کے دوست تو ولی لوگ ہی ہیں، ولی لوگ. آئیے دیکھیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے. جبریل حاضر ہوتی کہ اللہ میں حاضر ہوں، کیا حکم میرے لیے؟ اللہ فرماتا جبریل اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، تو بھی اس سے پیار کرتا ہے، اور جا ملائے اعلیٰ میں اعلان کر دے، پوری کائنات میں اعلان کر دے
کہ اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا، جبریل بھی فلاں بندے سے پیار کرتا، او فرشتوں، او چرندوں پرندوں، او 18,000 مخلوقات، تم سب کے سب فلاں بندے سے پیار کرتا۔ یہ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کریم کی حدیث مبارکہ کا حکم، یہاں تک کہ میرا وہ بندہ اگر کسی بات کے لیے اڑ جائے تو میں اس کی اس بات کو پورا کرتا ہوں، یہ اللہ فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آقا کا فرمان عالی شان ہے، اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، میرے ولی، اللہ فرماتا ہے میرے ولی میری چادر عظمت میں چھپے ہوئے ہیں، ان کا رتبہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اٹھائیے بخاری شریف، جس کو پڑھ کر کے بہت سارے لوگوں کو بخار آتا ہے۔ امام بخاری روایت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا، عرب کہتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ اگر میرا بندہ کسی بات کے لیے قسم اٹھا لے، میری عزت کی قسم اپنے بندے کی اس قسم کو میں پورا کر کے رہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور قرآنی آیات ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے ولیوں کے گنگان کیے ہیں، خطبے پہ پروردگار کی۔ ہر ولی اپنے نبی کے شانہ بشانہ ان کے قدم پر ہوتا، قدم پر۔ ہر نبی کی امت کا ولی جو ہوتا ہے اپنے نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ اب ایک بات حضرت عیسیٰ کی امت کی دیکھتے ہیں جو ان کے ولی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو آسمان کو اٹھا لیا گیا تو ان کی امت کے کچھ لوگ تھے جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں پوری سورہ موجود ہے نا، سورہ کہف، تو اصحاب کہف تھے وہ۔ تو دقیانوس کا زمانہ آیا، اس مردود نے کہا جو عیسیٰ کی حمایت کرے گا، جو ان کا کلمہ پڑھے گا، تلاش کر کر کے اس کو قتل کر دو۔ 8 آدمی تھے، 9واں ان کا کتا تھا، 7 آدمی تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اس کا علم اللہ کو ہے، اس کے رسول کو ہے۔ یہ نکلے اپنے گھر سے اپنی جان بچانے کے لیے۔ جب باہر نکلے تو چلتے کسی پہاڑ کے کھو میں چھپ جائیں گے تاکہ اپنا ایمان بچا کے رکھیں، تو ان کے پیچھے پیچھے ان کا کتا بھی چل دیا۔ پیچھے مڑ کے انہوں نے دیکھا ہے کتا بھی آ رہا ہے، تو پتھر اٹھا کے اس کو مار کے بھگا دے، ورنہ بھونکتا رہے گا تو ہمارا پتہ بتا دے گا، ہم بھی مارے جائیں گے۔ تو جب پتھر اٹھا کے مارنا چاہا تو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اس کتے کو۔ اس نے کہا کیوں مارتے ہو ہمیں؟ کہا تو بھونک بھونک کے ہمارا پتہ دقیانوس کو بتا دے گا۔ کہا ہم بھونکنے والے کتے نہیں ہیں، ہم بھونکنے والے کتے نہیں ہیں، آپ کی چوکھٹ پہ پڑے رہیں گے۔ کہا تو پھر آجا، تو بھی آجا۔ پہاڑ کی کھوہ میں گھسے، اس پار نکل گئے، کھلے میدان میں لیٹے، 309 سال تک سوتے رہے۔ کتنے دن تک؟ 3 سنچری پوری ہو گئی، اس پر 9 وکٹ اور 309 سال۔ آپ ذرا 3 دن اس مٹی پہ لیٹ کے بتا دیں، ایک کروٹ، یہ چیٹیاں کھا جائیں گے آپ، کیڑے کھا جائیں گے، کتے نوچ ڈالیں گے آپ۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی امت کے ولی ہیں، جب وہ لیٹے نا تو عرب نے اپنے نظام شمسی کو تبدیل کر دیا۔ اٹھائیے قرآن، اللہ ارشاد ماتا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ مصطفیٰ تم دیکھو گے کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست لیٹے ہوئے نا، اللہ نے حکم دے دیا، کھلے میدان میں سوئے تھے وہ لوگ، جب سورج نکلتا تھا تو اللہ نے کہا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، جب وہ دائیں سے
اوپر سے گزرنے لگتا نا تو اللہ کا حکم تھا، او سورج آج کے بعد تو روٹ بدل دے اپنا، کیا بات نہیں، سبحان اللہ، نکلنے لگے تو داہنی طرف کٹ جانا، ڈوبنے لگے تو بائیں طرف کٹ جانا، تیرے دھوپ کی تپش سے میرے ولیوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ سبحان اللہ، قرآن ہے قرآن۔ سورج نے 309 سال تک اپنا روٹ چینج کر لیا، جواب نہیں، قدرت کے آدیشانوسار سورج کا روٹ ڈائیورٹ کر دیا گیا۔ ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینہ نہیں، ایک دو سال نہیں، 309 سال تک سورج کا روٹ رب نے کس کے لیے چینج کیا؟ اللہ نے اپنے ولی حضرت عیسیٰ کی امت کے ولیوں کے لیے روٹ چینج کیا۔ سبحان اللہ، او لوگوں، اگر عیسیٰ پیغمبر کے ولیوں کے لیے رب نظام شمسی کا روٹ چینج کر سکتا ہے تو ہمارے نبی کے امت کے ولیوں کے لیے اللہ کیا کچھ نہیں کرے گا۔ زندہ باد، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اور پھر دیکھیے سال بھر میں 10 محرم کو ان سونے والے ولیوں کے کروٹ بدلوائے جاتے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، او فرشتوں، ایک سال جب پورا ہو جائے 10 محرم کو جا کر کے ان سوئے ہوئے میرے ولیوں کا کروٹ بدلوا دینا۔ جب فرشتے ان ولیوں کے کروٹ چینج کرتے نا تو کتے کو پتا چل جاتا ہمارے دوستوں نے کروٹ چینج کی ہے تو وہ بھی چینج کر دیا۔ اٹھائیے سورہ کہف، یہ قرآن ہے قرآن۔ کتا بھی وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر کنڈی رکھے نہیں لیٹا ہوا ہے، وہ بھی کروٹ بدل لیتا ہے۔ جب بتائیے اس کتے کو کیسے پتا چلا فرشتوں نے ان ولیوں کی کروٹ بدلی ہے؟ کیا بات رہی، تم نبی کے غیب کے بارے میں تمہارے کیڑے کاٹتے ہیں، کیا بات رہی، یہاں کتے کو پتا چل رہا ولیوں کی چوکھٹ پہ پلنے والا کتا اتنا امپورٹنٹ ہے، ایک دن بھی اجتماع میں نہیں گیا، ایک دن کے چلے میں نہ بھوپال گیا نہ دلی گیا، کبھی نہ نجد گیا نہ نجدہ گیا، مگر جانتے ہو دنیا کا تنہا یہ کتا ہے جو جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، جبکہ جنت اولاد آدم کی جاگیر ہے، جنات بھی جنت میں نہیں جائیں گے، صرف اولاد آدم میں سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو اپنے نبیوں کی وفادار رہیں گے۔ سبحان اللہ، کتا جنت میں جائے گا اور ایز اے کتا نہیں جائے گا، علامہ بن کے جائے گا، مفتی بن کے جائے گا، پیر بن کے جائے گا۔ ہاں، ایک کو نماز نہیں پڑھی اس نے، ایک کو روزہ نہیں رکھا، کبھی جماعت میں نہیں گیا، کبھی جوڑ میں نہیں بیٹھا، اور کبھی بھی چلے میں نہیں گیا بیچارہ، مگر اللہ والوں کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہا نا تو اللہ والوں کی دوستی اتنی پاورفل، اتنی دمدار ہے، ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا بھی جنتی ہو سکتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کی امت کے ولی کے چوکھٹ پر بیٹھنے والا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو غوث اعظم کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا سنی مسلمان جنت میں کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کروڑ بدلتا ہے۔ بلعام ابن باعور نام کا ایک بہت بڑا مفتی گزرا ہے، علامہ گزرا ہے، بہت بڑا پیر گزرا ہے، مستجاب الدعوات تھا، یعنی جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا نا بلعام ابن باعور تو ہاتھ چہرے پہ پھیرنے سے پہلے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا۔ ان کی قوم میں حضرت موسیٰ کے دور کا تھا یہ، تو حضرت موسیٰ کے دشمنوں نے اس بلعام ابن باعور کو پیسہ کی پیشکش کی کہ یار مولانا صاحب، مفتی صاحب، حضرت صاحب، حضور صاحب، قبلہ صاحب، کعبہ صاحب، آپ جو بولو اتنا پیسہ ہم دے دیں گے، موسیٰ کے لیے بددعا کر دو۔ کیا کرو؟ اس پیسے میں اتنا بھوت سوار ہوتا ہے، ایک نعت پڑھنے کے لیے آدمی کھڑا ہوتا ہے، جب بھی تشریف لانے لگتا ہے نا تو چل کر نعت پڑھ جاتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، میک نہیں چھوڑتا۔ جیسے یہ نوٹ آنا شروع ہوا نا اتنا دم اس میں ہے، 3 شعر پڑھنے کے دنوں بڑی با انصاف کیا شفیق اللہ صاحب نے، بالکل ٹھیک ٹھاک آپ جو بتایا اتنی پڑھائی نہیں،
مگر اوہو ایک نعت پڑھنے کے لیے شاید 4 پڑھے گا 5 پڑھے گا، یہ تشریف لاتا رہے گا اور پڑھتا رہے گا، اور ہمارے کام پر ارے حضرت وہ بھی پڑھ دیجیے نا، وہ جو پچھلے سال آپ نے پڑھا تھا، ارے وہ بھی پڑھ دیجیے نا حضرت، جو تھوڑا لہرا کے آپ پڑھتے تھے، پھہرا کے پڑھتے تھے۔ یہ بھوت ہماری قوم کو سوار ہوتا ہے۔ قوم نے کہا مان جائیے حضرت، پیسہ لے لیجیے، جو بولے اتنا پیسہ ہم دے دیں گے، موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دو کہ اللہ موسیٰ کو تباہ کر دے۔ اس نے بار بار کہا دیکھیے وہ اللہ کے نبی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر میں کروں گا تو میری تباہی بربادی ہو جائے گی۔ لیکن بہت زیادہ نوٹ گاج دیا اس کی خدمت میں، تو کہا چلو ٹھیک ہے، بات تھا پیسہ زیادہ دیکھ لیا، تو اللہ کے بارگاہ میں اس نے ہاتھ اٹھایا کہ موسیٰ کو ہلاک کر دے۔ ابھی زبان سے جملہ نکلا تھا، اللہ نے اسی کو تباہ برباد کر دیا۔ بلعام ابن باور کی شکل مس کر دی اللہ نے، زبان کھینچ لی پروردگار نے اس کی۔ تو میرے نبی کے خلاف دعا کرتا ہے؟ تو فرمایا گا یہ کتا جو حضرات اصحاب کہف کی چوکھٹ پہ لیٹا ہوا تھا نا، اچھا کتے کی عمر کتنے سال ہوتی ہے بتائیے؟ کوئی کتا 20 سال کے اوپر نہیں جیتا رہا، 7 سال 10 سال 12 سال 13 14 سال 20 سال آتے آتے سارے کتے مر جاتے ہیں اپنی عمر۔ اچھا حضرت انسان کتنے سال سے؟ ابھی جو جو جنریشن ہماری موجود ہے، ڈالڈا یوریا کی جو پیداوار ہے، یہ 70-80 سال تک جاتے جاتے کیا ہو گئی صاحب، یہ ڈک 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 کرنے لگتا ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی 200 سال، کوئی 300 سال، کوئی 7400 سال 5500 سال زندہ رہتے تھے۔ کتے کی عمر 7-8 سال سے 12 سال۔ پتہ یہ چلا اگر اتنی شارٹ عمر پانے والا کتا ولیوں سے دوستی کر لے تو وہ بھی 309 سال تک زندہ رہتا ہے، 309 سال تک۔ اور یہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بتا دینا شمس الدین یہ بول کے گیا قرآن لا کے دے لینا تو۔ ہاں، اور اس تناظر میں اللہ اس کتے کو بلعام ابن باور کی شکل میں علامہ، مولانا، مفتی، پیر مغاں بنا کر جنت میں دیکھ، جا جا تو جنت میں جا، تو میرے ولیوں کی دوستی میرا، جا جنت میں جا۔ یہ طاقت کہاں سے ملی؟ اللہ کے ولی کے در سے ملی۔ میرے غوث کی دربار میں بھی ایک کتا رہتا تھا نا، ایک کتا رہتا تھا۔ پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ۔ ان کی چوکھٹ پر بھی ایک کتا، مریا سا کتا پڑا رہتا تھا۔ ایک بزرگ تھے، غوث پاک کہ ہاں ہماری دعوت دیجیے، آپ آ جاؤ، کر لیتے ہماری دعوت۔ کہا میرے ساتھ میرا شیر بھی ہے، شیر کے لیے بھی ایک گائے کا انتظام کر دینا۔ کہا کر دیں گے صاحب، آ جائیے۔ آئے اپنے